والی دکان پہ کھڑے اور نیچے منہ کر کے کھڑے، پھر تھوڑی دیر کے اندر ہنسنے لگے۔ کسی نے کہا عمر ہوا کیا؟ فرمایا نفس گوشت کو دیکھ کے کہہ رہا تھا عمر آج گوشت کھانا ہے، گوشت کھانا ہے۔ میں نے نفس کو نیچے منہ کر کے کہا کہ پیسے کوئی نہیں، کہاں سے ملاؤں؟ تو نفس نے مجھے مخاطب ہو کے کہا عمر تجھے لوگ تو کیا، تجھے تو گلیوں کے پتھر بھی جانتے ہیں، آسمان کے فرشتے بھی جانتے ہیں، ادھار کر لے، کل پیسے دے دینا۔ تو پھر ہنس کے فرمایا، میں نے نفس سے کہا کس سے ادھار کروا رہا ہے، تو ہی مجھ سے ادھار کر لے، آج سب کے ٹکڑوں پہ راضی ہو جا کر حضور کے دسترخوان میں بیٹھ کے تجھے کھلوا دوں۔ دیکھو یار اپنے آپ کو تھوڑا سا بدلنا سمجھا رہا ہوں، کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے ہمارے حضرت والا حضرت حکیم اختر صاحب پر اللہ عنہ سن 2005 یا 6 یا 7 میں ان دنوں میں جایا کرتا ہوں، 40 دن حضرت کے یہاں خانقاہ میں رہا تصوف کی۔ میں علماء کرام سے عرض کروں گا اپنے اگر علم کا مزہ چکھنا ہو، علم کی چاشنی لینی ہو تو اہل اللہ کی صحبت۔ ہمارے مراکز 3 ہیں، میرے پیاروں سننا تو یہ مذاکرہ ہے، بیان تو جشی نے سن لی ہے، شیری بیعت مذاکرہ ہے۔ 3 ہمارے مراکز ہیں، ایک مدرسے، ایک تبلیغ، ایک تصوف۔ مدرسوں میں بنائی ہوتی ہے، عالم ہے، مفتی ہے، قاری ہے، یہ مدرسوں کی بنائی ہے، استاد القرآن، امام الخطبہ، القاب سے مدرسوں میں نوازا جاتا ہے۔ تبلیغ میں مجائی ہوتی ہے، مجائی، تبلیغ میں مجائی ہوتی ہے، اٹھائی بستر، اٹھائی نظر کا سامان، کھڑے ہو کے دروازے پہ استقبال کرو اور کونے میں بیٹھ کے ذکر کریں اور لوگوں کے دروازے پہ دستک۔ اچھے اچھے خطیبوں کی ہوا نکلتی ہے کہ جب جا کے لوگوں کے دروازے پہ جو تقریر 40,000 میں سناتا وہ 6 نمبر کے اندر کھڑے ہو کے سناتا ہے۔ تو تبلیغ ہے مجائی اور تصوف ہے سفر۔ نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہے کاروں کی بن کے آیا وہاں مان دیا گیا۔ اللہ والے نے ان کے نظر اٹھائی، کتنا خیر بچایا تھا، سارا ہی ایک اہل اللہ نے اللہ کے نور سے سارے کا سارا دھو کے رکھ دیا۔ پھر کی پگڑی کی اچھی لگتی ہے، پھر عمامہ شریف شلوار ٹکنوں سے اچھی لگتی ہے، پھر خدا کی مخلوق ذلت کی نگاہ سے نہیں عزت کی نگاہ سے تر دیکھنے کا موقع عطا فرماتا ہے۔ میرے پیارو کسی اللہ والے کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ ضرور دیجیے۔ جیسے یاد آپ کو ہوٹل، یاد آپ کو دکان اور مکان اور باغ کا تعارف کرائے گا، اہل اللہ اللہ والے آپ کو اللہ کی محبت کا تعارف کرائے گا۔ معذرت کے ساتھ بابرپور کے روشن زمینوں ہمیں ہر چیز کی پہچان ہے، لیکن اللہ کی محبت کے جام لینے کے لیے کوئی پہچان نہیں۔ آج جو کر رہے ہیں پیسہ اتنا ہو تو یوں کر لوں، پیسہ چھوٹی گاڑی بیچ کے بڑی لے لوں، سائیکل بیچ کے موٹر۔ آج جو ہے اے اللہ مجھے اتنا توفیق دے کہ میں اللہ اپنے پیسے سے مدینے میں ایک جھونپڑا لے لوں، مدینے میں ایک مکان لے لوں۔ اے اللہ میرے بچے کو ڈاکٹر بنا یا نہ بنا، اللہ میرے بچے کو وکیل بنا یا نہ بنا، اے اللہ میرے بچے کو بیت اللہ کا امام بنا، مسجد نبی کا امام بنا، بلال جب کھڑوں کے اذان کے ترانے سناتا تھا، اللہ میرے بچے کو وہ مقام عطا۔ یہ اللہ سے مانگو، اور اللہ نے یہ مانگنے کا حکم دیا۔ فرمایا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ الہ العالمین سے چپڑاسی کی نوکری، کلر کی نوکری مانگ رہے ہو، مالک کائنات نے تو ہمارے بچوں کو دنیا کا امام بنانے کا وعدہ کر لیا۔ فرمایا اے بندہ نوکری کی مانگ رہا ہے، کرسی مانگ رہا ہے، اقتدار مانگ رہا ہے، مال مانگ رہا ہے، ہم لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اپنی گھر والی کے مزاج کو، اپنے بچوں کے کردار کو، اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک مانگ لے۔ اگر تیرا بچہ تجھے مصلی پہ نظر آئے گا اور گھر والی تجھے کردار کی رابع بصریہ نظر آئے گی تو بغیر بولی کے اللہ اکبر اللہ پر تجھے سکون نیند کے اندر عطا فرمائے گا۔ اگر میرے عزیزوں گھر سے رابعہ بصریہ کا کردار چلا گیا اور عبد القادر جیلانی ماں نے پیدا کرنے چھوڑ دیے تو اللہ اکبر ایسا وقت آئے گا نماز کو سجدہ تو دور کی بات مرتے وقت کلمہ طیبہ سے بھی دور کر دیا جائے گا۔ روزانہ رات کو 12 بج رہے میرے عزیزوں، روزانہ رات کو اپنا احتساب کیا کرو۔ حکومت کا احتساب ہر کوئی کرتا ہے، پارٹیوں کا احتساب ہر کوئی
کرتا ہے. روزانہ رات کو اپنا حساب کیا کرو میں نے آج سارے دن میں کیا کھویا کیا پایا, میں نے سارے دن میں اللہ کا قرب کتنا حاصل کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا میرا رشتہ ٹوٹا, کتنا میرا رشتہ جڑا ہے. میرے عزیزوں کردار میں, صورت میں, سیرت میں, گفتار میں, شکل میں, صورت میں میری جھلک مدینے والے سے کتنی ملتی ہے اور مدینے والا میرے سے کتنا ملتا ہے. اگر میرے پیاروں کردار مدینے والا نہیں, گفتار مدینے والی نہیں, تو ایسا رو کے دکھاؤ جیسے بچے کے رونے پہ ماں کو رحم آ جائے, بندے کے رونے پہ اللہ کو رحم آ جائے. میرے پیاروں آج ہر ایک سے ہمارے تعلقات اچھے ہیں, قاری صاحب سے تعلقات اچھے, بھائی فاروق سے تعلقات اچھے, ہر ایک سے ہمارے تعلقات اچھے, لیکن اللہ سے ہمارے تعلقات بگڑے پڑے ہیں. اور اس کے اندر قصور میرا نہیں, قصور میرے رب کا نہیں ہے. وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اے بندے جو تیری میری ناراضگیاں چل رہی ہیں, میرا کوئی قصور نہیں ہے, سارے کے سارا تیرے برے اعمالوں کا قصور ہے. آج توبہ کرنے کے لیے تیار ہو جا, آج میرا بندہ گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہو جا. آج دنیا کی غلطیوں سے, آج گناہوں سے توبہ کرنے کا وعدہ تو کر لے, میں اپنی رحمتوں کو نچھاور کرنے کا تیرے پہ وعدہ فرمایا. سبحان اللہ. مانگ رہا تازی روٹی, مانگ رہا مکھن, مانگ رہا پراٹھے, اللہ سے دعائیں چکن کی مٹن کی کر رہا ہے, اور اللہ کہتے ہیں ہاں نماز کے لیے تیار ہے, انشاءاللہ میں کل سے پڑھوں گا. ابھی اللہ نے یہ کہا چل کل سے نماز پڑھے گا تو روٹی بھی تجھے کل دوں گا. اور میں بندہ تو جتنا بھی بے دردہ ہو جائے اپنے رب کو تو کریم پائے گا. سارے بے عزیزوں نماز کے غافل نہیں اور سارے نمازی کوئی نہیں, لیکن اللہ نے سب کو بھوکا اٹھایا, لیکن اجا کے اللہ نے سلایا ہے. اور بات ہماری ایک ٹکڑے کی نہیں تھی, لیکن قربان جب اللہ نے وہ نعمتیں کھلا دی جو ہمارے تصور کے اندر بھی کوئی نہیں. رمضان مبارک کا مہینہ میرے ابھی آنے والا ہے, دیکھنا ہر گھر میں مسجد میں, مدرسوں میں, کچے مکانوں میں کیسے سونے سونے دسترخوان لگے ہوں گے. پورا سال جو اللہ کی نعمتوں کو نہ میں چھو سکتا ہوں نہ منہ میں لے سکتا ہوں, خدا پاک کی قسم اور نعمت کی کبھی کبھی میں اپنے دسترخوان کے اوپر پاؤں گا. لیکن میرے پیاروں کیا یہاں فرمایا جا رہا ہے, الم یجدک یتیما فآویٰ. ہمیں وہ آپ کا وقت یاد ہے جب آپ کی ماں آمنہ آپ کے ابو سے ملانے کے لیے اللہ اکبر گھر سے لے کے گئی تھی. میرے محبوب کی ماں آمنہ بھی آپ کو چھوڑنے کی تیاری کر رہی تھی. ہمیں وہ وقت یاد ہے جب تیری آنکھوں میں آنسو گردش کر رہے تھے اور آنکھوں کی پلکیں آنسو کو جھاڑ جھاڑ کر آپ کے رخسار پہ گرا رہی تھی, اور آپ کی ماں آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ چھوڑ رہی تھی اور میری طرف دلچائی نظروں سے دیکھ رہی تھی, اور کبھی تجھے دیکھی کبھی میں عرش والے کی طرف دیکھی. رو کر تیری ماں نے مجھے ٹکڑا سنایا تھا, محبوب تجھے یاد ہو, کہنا یاد ہو, تیرے رب کو وہ یاد ہے, تیرے رب کے علم میں. تیری ماں نے رو کے کہا تھا اللہ ابا پہلے آ گیا, ماں جا رہی ہے, نہ اس کا بھائی نہ اس کی بہن نہ کوئی رشتہ دار, اللہ میں کیا کروں. اللہ پھر میں نے اپنے محمد کو تیرے حوالے کر دیا. میں نے فوراً آمنہ کے کانوں میں آواز پہنچا کر اس کے دل کو سکون پہنچایا. میں نے کہا اے آمنہ پریشان نہ ہو, آج یتیم سمجھ کے چھوڑ کے جا رہی ہے, کل سارے نبیوں کا سردار بنا کے تیری جھولی میں نہ ڈال دو تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا. ہم نے دیکھا میرے محبوب تنہائیوں میں آپ کیا کیا کرتے تھے, ہم نے دیکھا محبوب آپ راتوں کو رویا کرتے تھے, ہم نے محبوب آپ کا وہ منظر بھی دیکھا کہ ان شانیہ کا ہوا الافضل جب ہم نے قرآن اتارا تھا. اللہ اکبر, جب تیری اولاد ایک کر کے بچوں میں سے ہمارے پاس آ گئی تھی, محبوب اپنے باپ کا منظر دیکھا. اللہ اکبر, جب آپ خدیجہ الکبریٰ کی حجرے میں آ کے روئے تھے, اے خدیجہ مجھے اللہ کا حکم آیا, انذر عشیرتک الاقربین, چل میرا محبوبہ اوڑھنی اتار دے. اب جا کے لوگوں کے دروازوں پر میرا پیغام سنا, میں پہلے یتیم ہوں, نہ ماں کا سہارا نہ باپ کا سہارا. اے خدیجہ میری بات کون سنے گا. اما خدیجہ اللہ اکبر, کہتے ہیں ہر آدمی کی کامیابی کے پیچھے ایک اور کام ہوتا ہے. ماں خدیجہ آگے بڑھ گئی اور محبوب سے عرض کرنے لگی سونے پریشان کیوں ہوتے ہو, میں ہوں نا, ایسا کرو منہ کھائے کام شرمائے. ایک محاورہ ہے, محبوب میرے گھر کے اندر جو پڑے ہوئے ہیں, کبھی چکی پیس کے آٹا بناتی ہوں,
بونگ بکری کے بونگ میرے بونگ کا گوشت پڑا ہوا ہے، کبھی چھوٹی بوٹی کر کے میں سالن بناتی ہوں، جا اپنے رشتے داروں کی دعوت کر دے، روٹیاں میں پکاؤں گی، قرآن تو سنانے لگ جانا۔ کوئی سروکار نہیں، کوئی ہدایت پہ آئے گا کہ نہیں آئے گا، کوئی تیری نبوت کو تسلیم کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ عرش عظیم کے مالک نے اعلان کیا، اے خدیجہ پہلا مدرسہ خدیجہ تیرے بیڑے میں کھول دیا گیا، پتہ نہیں کوئی حافظ بنے یا عالم بنے، لیکن میں نے بھی قیامت تک اعلان کر دیا، آج قرآن سننے والوں کو پڑھنے والوں کو روٹی تو پکا کے دے رہی ہے، کل جو قرآن والوں کے لیے دسترخوان بچھاتا رہے گا، خدیجہ پہلے تیرے حصے میں ثواب آتا رہے گا۔ پہلی دعوت کرنے والی ہے یہ خدیجہ الکبریٰ، اللہ اکبر، جس کے اندر ہر جس کے گھر کے اندر 20 نوکرانیاں ہوا کرتی تھی، 20 نوکرانیاں جس کے گھر میں ہوا کرتی تھی، سرکار مدینہ روح المسینہ تشریف لاتے اما ساری نوکرانیوں کو بٹھا دیتی، بیٹھ جاؤ اب تمہارا کام ختم ہو گیا، میرا کام شروع ہو گیا۔ عمر تو پہلے 40 سال سے زیادہ تھی، حضور کی نکاح میں آنے کے بعد عمر بڑھتی گئی، نبی کی جوانی چڑھتی گئی، خدیجہ کی جوانی ڈھلتی گئی، جب خدیجہ کی چال ڈھال کے اندر فرق آنا شروع ہو گیا تو ماں نے ساری کنیزوں کو نوکرانیوں کو بٹھا دیا، خود روٹی پکائی سالن پیالی میں ڈال کے چلنے لگی، تھوڑا فاصلہ رحمت والے نبی خدیجہ کے خطرناک تھا، حضور سیدہ خدیجہ کو دیکھ کے ہنسنے لگ گئے، اما خدیجہ بھی مسکرا کے کہنے لگی ہاں اب چلنا پھرنا میرے لیے دشوار ہو گیا، محبوبہ آپ کو دیکھ کے میرے پہ ہنسی آئے گی، اللہ اکبر، حضور نے مسکرا کے فرمایا خدیجہ میں خود نہیں ہنسا، جبرائیل مجھے پیچھے کھڑا ہنسا رہا ہے۔ اے خدیجہ تمہیں 20 نوکرانیوں کو بٹھا دیا اور بڑھاپے میں میری خدمت کر رہی ہے، تیرا روٹی پکانا، تیرا چولہے میں ہاتھ جلانا عرش والے کو اتنا پسند آیا تو دیگری میں سے سالن ڈال کے میرے پاس آئی، جبریل اپنا بھی اور خدا کا سلام لے کے خدیجہ تیرے دروازے پر آ گیا۔ اللہ کہہ رہا ہے خدیجہ مبارک ہو، تو محمد کی خدمت گار بنی، خدا بھی تجھے سلام کر رہا ہے کہ وہی خدیجہ، اللہ اکبر، شادی ہوتی ہے، میرے پیاروں رات کا وقت ہوتا ہے، لڑکا لڑکی کے کمرے میں جاتا ہے، کہتا کیا منہ دکھائی دوں، 500 روپیہ دوں یا 5000 روپیہ دوں، 10,000 روپیہ دوں یا سونے کی انگوٹھی دوں، انگوٹھی دوں، نیکلس دوں۔ خدیجہ تیرا انداز نرالا، سرکار دو عالم جب خدیجہ الکبریٰ کے بیڑے میں آئے کہ کمری والے ذرا بیٹھ جائیے نا، اللہ کے نبی اپنی جگہ کھڑے ہو گئے، کمری والے ذرا انتظار کیجیے نا، اما نے جلدی سے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالا، 40,000 درہم لا کے حضور کے پیروں پہ رکھ دیے، کہ کمری والے اللہ اکبر، دنیا عورت کو منہ دکھائی دیتی ہے تو محمد کو منہ دکھائی دے رہی ہو، کیوں ایسے پر 40,000 مار دو، اللہ اکبر، جس نے انداز بھی سب سے نرالا بنایا، محمد کا رخسار بھی سب سے نرالا بنایا۔ خدیجہ الکبریٰ بات چھڑ گئی ماں کی، تو گاڑی ادھر کو جا رہی ہے، پتہ نہیں کون سے اسٹیشن پہ رکے گی۔ خدیجہ الکبریٰ رحمت والے نبی جب گھر تشریف لائے، عشاء کی نماز کے بعد عقیدہ عقیدہ، رنجیدہ رنجیدہ، افسردہ افسردہ، پریشان پریشان، بیڑے میں کھڑے ہوئے، اما کہنے لگی میں ہوں نا، محبوبہ تیری پریشانیاں مجھے مل جائے۔ اللہ کے نبی بتا کیا بات ہے؟ کہ خدیجہ دنیا اور اللہ کا نبی ایک گھر میں نہیں رہ سکتے، یا تو مال لے لے یا اللہ کا رسول لے لے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار کا مکڑا مبارک دیکھ کے کہنے لگی محبوبہ میری وجہ سے کوئی پریشانی؟ فرمایا نہیں خدیجہ، تیرے پاس جو مال ہے اس کی وجہ سے پریشانی ہے۔ خدیجہ دنیا کا مال و مقام، اللہ کا رسول ایک گھر میں نہیں رہ سکتے۔ اما خدیجہ کہنے لگی محبوب، فرمایا خدیجہ اللہ نے میرے گھرانے سے جنت کے زیور کا وعدہ کیا، دنیا کا زیور کہاں پہن کے بیٹھ گئی؟ اپنے گلے سے ہار اتارا، محبوب کے قدموں پہ رکھ دیا۔ اے خدیجہ اللہ اکبر، باڑے میں بکریاں نظر آ رہی ہیں، تیرے تکیے میں پیسے نظر آ رہے ہیں، جتنے تھے سارے کے سارے اٹھا کر حضور کے قدموں میں ڈال دیے۔ اللہ کے پاک نبی خدیجہ کی سخاوت کو دیکھ کر آپ خدیجہ ہو گئے، ادھر حضور ہو رہے، ادھر سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہو رہی ہیں۔ اللہ
اللہ اکبر نبوت کی آنکھیں ذرا نیچے کو کی، عرض کرنے لگی محبوب ذرا ایک طرف دیکھنا تو صحیح۔ اللہ کے نبی نے دیکھا، اماں نے اپنے گلے میں ہاتھ ڈال رکھا تھا، کہا محبوبہ اللہ کی عزت کی قسم، جو مانگا وہ بھی دے دیا، جو نہیں مانگا وہ بھی دے دیا۔ اب گھر میں 3 ٹکڑے بچے، سر کی چادر بچی ہے، یہ قمیض بچی اور یہ پردہ بچا ہے، ہزار بچا ہے۔ محبوب اتنا تو مسکرا کے کہہ دے خدیجہ کو یہ پاس رکھنے کا حکم ہے کہ یہ بھی اللہ کے راستے میں دے دے۔ اللہ اکبر، میرے عزیز و خدیجہ کا کردار بنایا، مکان جنت کے اندر بنا دیا، عرش کے سائے کے نیچے بنا دیا۔ ایک دن خدیجہ کبریٰ کے بیڑے کے اندر ایک بوڑھی سی عورت آئی، محمد ہاتھ تھام کے لے کے آ رہے ہیں۔ جب خدیجہ کبریٰ کے گھر میں آ کے بیٹھ گئی، اللہ کے پاک نبی نے اپنی چادر مبارک پیروں میں بچھا دی اور یوں کہا امی یہاں آ کے بیٹھ جاؤ۔ اماں کہنے لگی میرے کان کھڑے ہو گئے، صدیق تو کہتے سنا تھا، عمر تو کہتے سنا تھا، اللہ اکبر سمیہ زریرہ تو کہتے سنا تھا، یہ کون ہے امی؟ مجھے تو پتہ لگا امی بچپن میں چلی گئی، لیکن اماں کہتی میری جرأت نہ پڑی میں حضور سے سوال کر سکوں، بس حضور یوں اشارہ کرتے خدیجہ میرے حصے کا دودھ لیا، میں لا کے امی کے آگے رکھ دیتی، حضور اشارہ فرماتے خدیجہ میرے حصے کا کھانا لیا، خدیجہ میری کھجوریں لیا، اگر تیرے پاس کوئی کپڑا ہے وہ لیا، اگر تیرے پاس کوئی پیسہ ہے وہ لیا۔ اماں کہتی میری دوڑے لگ گئی، لیکن میری جرأت نہیں پوچھی یہ کون سی اماں ددیال سے ننہال سے۔ جب سارا وقت گزر گیا میں محبوب کے قریب ہوئی، میں نے کہا محبوبہ بتا تو کوئی نہیں، آپ اتنا بتا دو یہ کون سی اماں ہے؟ فرمایا جو اماں نے کوکھ میں اٹھایا تھا وہ تو زمین کے نیچے چلی گئی، اور جس ماں نے اپنے دودھ کی دھاروں کے ساتھ لگایا تھا تیرے سامنے حلیمہ بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، رضا اس ساس نے میرے یہ کام کروا رہے ہو، اللہ اکبر۔ کہنے کی محبوبہ اللہ اکبر، ساسوں کا دینے کا حق ہے، ساسوں کا لینے کا بھی حق ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا خدیجہ کیا دے گی؟ اپنے غلام ویسرا کو بلایا، کہ لگی 40 بکریوں کی رسی کھول کے لا، ایک اونٹ لے گیا، اللہ اکبر 40 بکریاں ایک اونٹ دروازے پہ کھڑی کر دی۔ اماں نے ہاتھ پکڑ کے کہا امی جی کہ آپ ان کی بھی امی ہیں میری بھی امی ہیں، پہلی مرتبہ بہو کے مکان میں آئی ہیں، کہ آپ کی خدمت کا نذرانہ یہ ہدیہ پیش کر رہی ہوں۔ حلیمہ کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہہ لگی خدیجہ سارا دن میں ایک آدھی روٹی کا ٹکڑا بھی ہضم نہیں ہوتا، بڑھاپا آ گیا، میں تو محمد اور محمد کے بیڑے کو دیکھنے آئی تھی، میں تو اپنی بہو کو دیکھنے آئی تھی، ان کا میں کیا کروں گی؟ پتہ ماں خدیجہ قدموں میں بیٹھ گئی اور آنکھوں کے آنسوں سے استقبال کر کے کہنے لگی اماں یہ تو تیرے جوتے کا دھومن بھی کوئی نہیں، اماں میں کیوں نہ دوں بلکہ اس سے زیادہ دوں گی۔ اماں تیرا احسان ہے، آج دولہا بن کے میرے سامنے کھڑا ہے، اللہ اکبر، وہ بچپن میں تیری گود میں لوریاں لے کے آیا، دودھ پی کے آیا ہے، محمد رسول اللہ کے نام سے جانتی ہے۔ اگر خدیجہ نے وفا کا حق ادا کیا کبھی نبی نے بھی کوئی نہیں کی۔ اما عائشہ فرماتی ہے میں اپنے حجرے میں بیٹھی ہوئی تھی، حضور کپڑے میں لپیٹ کے گوشت کا ٹکڑا لے کے آ گئے اور مجھے لاتی فرمایا عائشہ اسے ایسا سونا بنا، ذرا بہترین سا ذائقے سے، ذرا دل سے بنا۔ میں سمجھی آج محبوب کا کھانا کھانے میں گوشت کھانے کو دل کر رہا ہے، میں نے بڑے پیار سے جب گوشت بنا دیا، سالن جب تیار ہو گیا، اللہ اکبر، میں نے کہا اللہ کے نبی روٹی بھی تیار ہو گئی، سالن بھی تیار ہو گیا، آپ نے کھایا نہیں، میرے دو نمک بیٹے نہیں چکی، فرمایا خدیجہ اسے ڈبے کے اندر ڈال دے، میں نے ڈبے کے اندر ڈال دیا۔ اللہ کا نبی وہ دسترخوان وہ پوٹی وہ ٹفن کا ڈبہ لے کے گھر سے باہر نکلنے لگے۔ میں نے کہا محبوبہ نہ خود کھایا نہ مجھے سلا ماری، اللہ کے پیغمبر بتا تو سی کس کے لیے لے کے جا رہے ہو؟ کوئی نو مسلم آیا ہے نیا نیا کلمہ پڑھنے والا، کوئی مکے ددیال ننہال میں سے آیا، فرمایا نام میری عائشہ، اللہ اکبر، آج مدینے میں خدیجہ کی سہیلیاں آئی ہوئی ہیں، آج مدینے میں خدیجہ کی سہیلیاں آئی ہوئی ہیں، میں کل ان کی دعوت کر کے آیا تھا کہ آنے والے کل میں تمہارے لیے کھانا بنا کے لاؤں گا۔ اے عائشہ اللہ اکبر، خدیجہ کی سہیلیاں نہ سمجھیں یہ وہی سہیلیاں ہیں جنہوں نے دلہن بنایا تھا، یہ وہی سہیلیاں ہیں جنہوں نے پاک محمد کا استقبال کیا
دیا تھا. وہ یوں نہ سمجھے خدیجہ چلی گئی تو ہماری رونقیں بھی چلی گئی. ان کے لیے کھانا خدیجہ کا گھر والا لے کے آ رہا ہے. جب یہ کہتے تو قدم حجرے سے باہر نکلے. فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ جھک گیا. آپ نے فرمایا عائشہ کیا بات ہے, سوکر ہی ہوا کرتی ہے, کملی والے آپ کے کام میں مداخلت کی تو اجازت کوئی نہیں, لیکن مجھے کیا پتا تھا سوکن کی سہیلیوں کے لیے آپ میرے سے روٹی پکواؤ گے. کملی والے ہر وقت ہی خدیجہ کو یاد کرتے ہو, اٹھتے ہوئے خدیجہ, جاگتے ہوئے خدیجہ, سوتے ہوئے خدیجہ, روتے ہوئے خدیجہ. ایسی خدیجہ میں کیا بات تھی جو ہمارے اندر نہیں ہے؟ ہم جوان ہیں, تیرے صدیق کی میں صدیقہ ہوں. اللہ اکبر, تیرے حسن و جمال میں, تیرے قدگار میں. آپ کو یاد ہے نا جبرائیل 3 مرتبہ کپڑے میں تصویر لپیٹ کے آپ کے پاس لے کے آیا تھا اور 3 مرتبہ کپڑا کوئی کھول کے دکھایا تھا. محمد کی لڑکی کو اللہ نے تیرے لیے دلہن بنا دیا ہے, پسند کر لیا ہے. ہاں, لیکن خدیجہ کا ذکر کرتے ہو اللہ اکبر, ایسی کیا خاصیت تھی. حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا عائشہ آج خدیجہ کا نام لے لیا, آئندہ میرے سامنے خدیجہ کا نام نہ لینا, میرے یہاں درد ہونے لگ جاتا ہے. کملی والے بتا کیا بات؟ فرمایا زیادہ تبھی نہیں باندھا. اللہ اکبر, مختصر کا, اور روتے ہوئے حجرے سے باہر چلے گئے. فرمایا اللہ اکبر, اے عائشہ تم میری سکھوں کی ساتھی ہو, خدیجہ میری دکھوں کی ساتھی تھی. اللہ اکبر, میں گھر میں آتا ہوں لوگ سلام کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, اور جب میں خدیجہ کے دور میں آتا پتھروں میں لوہان ہو کے آتا تھا. اللہ اکبر, میرے چوکٹ پار کرنے سے پہلے خدیجہ دروازہ کھول دیتی تھی, پردہ ہٹا دیتی تھی, چہرے پہ لہو کے قطرے دیکھ کے اللہ اکبر اپنے دوپٹے کی لیرے کر کے میں محمد کا خون صاف کرتی اور مسکرا کے کہتی پریشان کیوں ہوتے ہو, میں ہوں نا. خدیجہ کی جان بھی تیرے لیے, خدیجہ کا مال بھی تیرے لیے. اسی لیے ممبر پر بیٹھ کر سرور دو عالم نے, شان دو عالم نے فرمایا اور لوگوں اسلام نے سب کو فائدہ پہنچایا, لیکن اسلام کو 2 ہستیوں نے فائدہ پہنچایا. مردوں میں صدیق بازی لے گیا اور تو نے خدیجہ کبریٰ بازی لے گیا. تکبیر, شان محمد مصطفیٰ زندہ باد, شان محمد مصطفیٰ زندہ باد, شان صحابہ زندہ باد, شان اماں خدیجہ الکبریٰ, شان اماں عائشہ صدیقہ, نعرہ تکبیر. علم یجد کا یتیمن فآوا, تاج نبوت ہم نے سجایا, شان نرالا ہم نے بنایا. بلال پھٹتا ہوا تیرے قدموں میں ہم نے بلایا, زلیلہ کے چماکے ہم نے نکلوائی, تیرے قدموں میں پیغمبر سب کچھ قربان کر دیا لیکن تیرا دامن نہ چھوڑا. ووجدک غالا فادا, ہمیں وہ وقت یاد ہے. اللہ اکبر, میرے محبوب غاروں کے اندر رہا کرتے تھے, میرا محبوب تجھے روٹی دینے کو تیار نہیں تھا. شیب ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال آپ نے گزار دیے. ہمیں وہ وقت یاد ہے جب تیرا ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 دن گزر گئے, قیور کا جانا اس سے پیٹ میں نہ گیا. ہم کے وقت دفاع حاجت کے لیے, قضاء حاجت کے لیے, پیشاب کرنے کے لیے بیٹھا. حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں نے پیشاب کی دھار ماری تو دھار کی چھینٹیں الٹ کر میری طرف واپس آئی. میں نے پیشاب روک دیا, پر پیشاب جہاں گرا تھا میں نے ٹٹول کے دیکھا, مجھے ایک چمڑا نظر آیا. مجھے نہیں پتا تھا حلال جانور کا کہ حرام جانور کا. میں جلدی سے پانی کے ساتھ اسے لا کے پاک کیا, پھر میں نے اسے سکھایا, پھر 2 پتھروں میں رگڑنا شروع کر دیا. جب چمڑے کا صفوف بن گیا, بھوک مٹانے کے لیے میں نے پھکا مارا اور پانی سے نکل گیا. محبوبہ ہمیں وہ وقت بھی یاد ہے جب ابو بکر و عمر مدینے کی گلیوں میں پھر رہے تھے. ابو بکر بھی 2 دن کے فاقے سے تھا, عمر بھی 2-3 دن کے فاقے سے تھا. اس نیت سے آپ کے اونچے مبارک کے پردے کے قریب آ کے واپس آ رہے تھے کہ حضور اللہ اکبر رحمت للعالمین شفیع المذنبین, ماں باپ سے زیادہ پیار کرنے والا, یاروں سے زیادہ خیال کرنے والا, اگر ہمیں دیکھے گا تو باپ پکڑ کے گھر لے آئے گا, عائشہ کے بیڑے میں بٹھا کے 2-4 کھجور کے دانے کھلائے گا. لیکن یہاں تو انتہا ہی کھلانا تھا. رحمت والے نبی تشریف لائے. ابو بکر کیا بات ہے, 2 دن کی بھوک نے بے چین کر دیا, 3 دن کی بھوک نے بے چین کر دیا. مسکرا کے فرمایا ابو بکر جا کے اپنی دھی سے پوچھ لے, پردہ ہٹا کے دیکھ لو, تو نے 2 دن سے دکھایا میں محمد کے گھر میں 4 دن ہو گئے چولہا ہی کوئی نہیں جلا ہے. آجو آجو ابو ایوب
انصاری کے مکان میں چلتے ہیں. اللہ اکبر. یہ کون ہے؟ میزبان مصطفیٰ ہے. جب میرے نبی کی چاچی مدینے میں قبا سے مدینہ شہر کی طرف آئی، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہوئے گھر آئے. بیوی کہنے لگی خیر ہو گئے. کہ پھر کہہ رہا ہوں ہر آدمی کی کامیابی کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہے. ابو ایوب انصاری کی گھر والی کہتے کیا بات ہے؟ گبرو جوان ہو کے روتا ہے. پر تجھے پتہ نہیں آج اللہ اکبر سرکار سے ڈیرے غریباں دے ویڑے اللہ اکبر آج حضور مدینے میں آ رہے ہیں. کسی نے اپنا ڈیرا کھول دیا، کسی نے اپنا بیڈ روم کھول دیا، کسی نے اپنا مکان کا دروازہ کھول دیا کہ سرکار میرے مہمان بنیں گے. بڑے بڑے چودھری نے ڈیرے صاف کر دیے، لوگ جھاڑو ہاتھ میں پکڑ کے خود بیڑا صاف کر رہے ہیں. تو تم نے کیا کیا؟ تو میں کہاں، میرا مکان کہاں، میرا مکان کہاں، میرا نصیبہ کہاں، میں کہاں، میری اوقات کہاں. بیوی نے کندھے پر ہاتھ رکھا، کہنے لگی پریشان کیوں ہوتا ہے؟ وہ جھاڑو پڑا ذرا میں پکڑتی ہوں، اور یہ خالی برتن ذرا تو میں سے بھر کے تولا. کیا کرے گی؟ بس تو بھر کے تولا. اللہ اکبر. ابو ایوب انصاری کہتے ہیں میں پانی بھر کے لایا، اتنے میں میری بیوی نے گھر کا بیڑا باہر کی چوکھٹ صاف کر دی اور کہنے لگی جہاں میں نے جھاڑو ماری پانی کا دھوکا چھڑکاؤ تو کر دیا. میں نے فوراً سے پانی سے فرض گیلا کر دیا، جھاڑو کونے میں رکھ دی اور پانی کا برتن سائڈ پر رکھ دیا. میرا ہاتھ پکڑ کے بیڑے میں لے آئی. کہنے لگی ابو ایوب پہلے تو دعا کرواتا تھا آمین میں کہتی تھی، آج میں دعا کروں گی آمین تو کہنا. پتہ ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے کیا کہا کہ عرش والے عرشوں کا مہمان آج مدینے میں آ رہا ہے. اللہ نہ تو اوقات کو دیکھتا ہے نہ اللہ تو مال کو دیکھتا ہے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. نہ مال دیکھتا ہے نہ لال دیکھتا ہے، تو دلوں کے حال دیکھتا ہے. تیرا محبوب کہاں، میرا کچا سا بیڑا کہاں؟ اگر آج تیرا محبوب ہمارے بیڑے میں قدم رکھے گا، اب ایوب کے گھر کے پاس جاگ جائیں گے. اے اللہ جو میرا کام تھا میں نے کر دیا، باقی تو جانے، تیری رحمت جانے. ابو ایوب انصاری کہتے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. دعا کی، میری بیوی نے مجھے اشارہ کیا بات دروازے پہ جا کے کھڑا ہو جا. اچانک شوق طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ الا ایھا المبعوث فینا جیت بالامر المطاع. یہ باتیں جب کانوں میں آئی تو میں کیوں کر کے جھانکنے لگا. حضور کی سواری کبھی ادھر ڈولے کبھی ادھر ڈولے، چلتی چلتی اللہ اکبر جب میرے مقام کے پاس سے گزری، اللہ اکبر میں نے یوں کر کے پیچھے ہٹا. میں نے دیکھا ڈاچی نے یوں کر کے گردن گھمائی اور میرے مکان کے دروازے کو دیکھا. میں یوں کر کے مکان کے اندر ڈاچی نے جھاڑی ماری. ابو ایوب انصاری کہتے میں زمین سے پوچھنے لگ گیا. میں نے کہا اس والے ڈاچی رک گئی، اپنی رحمت کو بھی یہاں روک دے. اللہ اکبر. آہستہ آہستہ اونٹنی نے اپنے پیروں کو جوڑنا شروع کیا. ابو ایوب انصاری کہتے میرا کلیجہ میرا سینے کے اندر دل پھدکنے لگا. اللہ اکبر. جب حضور علیہ السلام کی سواری اور ابو ایوب انصاری کے مکان پہ بیٹھی، آپ نے فرمایا یہ مکان کس کا؟ میں ہانپتا کانپتا ہوا آیا پر میں نے آگے حضور علیہ السلام کے سامنے پاؤں کو پھیلایا. میں نے کہا تیرے دیوانے تیرے ادنا سے غلام ابو ایوب کا. پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ ابو ایوب انصاری مبارک ہو، آج تو میزبان بن گیا، معراج کا دولہا تیرے گھر کا مہمان بن گیا. میرے پیارو اللہ اکبر. میرا محبوب ووجدک ضالًا فہدیٰ. ہمیں وہ وقت یاد ہے آپ ابو ایوب کے بیڑے پہ جا کے بیٹھ گئے تھے، دروازہ آپ نے بجایا تھا. اندر سے گھر والی کہنے لگی کون لگتا ہے محبوب آئے ہیں. ہاں تیرا گھر والا کہاں ہے؟ کہ وہ کسی کام کاج سے گئے ہیں. اللہ اکبر. کیا وجہ؟ ہمیں بھوک لگی، ہمیں کچھ کھلا دے. قبلے والے ماں باپ قربان سامنے باغ میں بیٹھو. کھجوروں کا گوشہ توڑ کے بھیج دیا. آپ یہ نوش فرماؤ تازہ کھانا بن رہا ہے. اللہ اکبر. علی پاک بھی آ گئے، عمر ابو بکر بھی آ گئے. جب کھانا تیار ہوا سامنے لا کے رکھ دیا گیا. پاک پیغمبر نے روٹی اٹھائی اور سالن میں گوشت تھا، یہ روٹی تھا، تھوڑا سا کھانا روٹی پر رکھ دیا. علی میں بھی کھاتا نہ تو کھا، پہلے جاؤ فاطمہ کے بیٹے میں چلا جا. محمد کا تو 4 دن کا وعدہ، پتہ نہیں میری بیٹی نے کتنے دن ہو گئے کھانا ہی نہیں کھایا ہو. مجھے ایک بات اور یاد آ گئی.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ آٹا گھر میں لے کے آئے، پیڑے بن گئے، روٹیاں پک گئی، ہر کے حصے میں ایک ایک روٹی آ گئی۔ اماں جان نے روٹی سالن میں یا زیتون میں ڈبو کے کھائی، لقمہ پہلا لیا، سرکار کا چہرہ سامنے آ گیا، چھوٹی چھوٹی توڑ توڑ کے روٹی کھا رہی ہے۔ جب تھوڑی روٹی آدھی بچی اسے لپیٹ لی، اپنے دوپٹے کے کونے میں لپیٹ لی اور کہنے لگی علی اگر اجازت ہو تو ابو سے ملاقات کر کے آ جاؤ۔ علی کہنے لگے لقمہ میرے منہ میں ہی رہ گیا، آنسو میرا باہر نکلنے لگ گیا۔ میں سمجھ گیا فاطمہ کو روٹی کھاتے کھاتے ابو یاد آ گئے۔ میں نے کہا فاطمہ حسین حسن کو لے جا۔ اللہ اکبر، جلدی سے باپ کے بیڑے میں گئی۔ ابا نے کہا بیٹی اچانک گھر میں آنا کیسا ہوا؟ اللہ اکبر، حضور کو اپنے پاس بٹھا لیا، دوپٹے کے پلو سے روٹی کو کھولا اور رحمت والے نبی کو روٹی توڑ کے لقمہ بنا کے دیا۔ رحمت والا نبی اللہ کہاں سے رونا کیا جو باپ کو کھلایا کرتی تھی، اب تو پکانے میں بھی دھیوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں۔ کہاں سے لوٹے دیا جو اپنے باپ کو سینے سے لگا کے کہتی تھی میرا ابو میرا ابو۔ اب تو بچہ خدا کی قسم باپ کہتا ہے میری بیٹی میری بیٹی۔ بیٹی باپ کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، ماں سے کہتی ابے نو سمجھا لے، ایسی سر سوا پا کے جاواں گی، باپ سر اٹھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ آج فقیروں اللہ بخش صاحب کے مدرسے کے اندر جھولی پھیلا کے اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ دیاں دیے تو ان کی غیرتوں پہ پردے بھی ڈال دینا، اللہ ان کی عزتیں بھی بچا لینا۔ اللہ اکبر، میں کیا کروں، پاول بولتے ہو شکر ہو، ہم تو رکشے والے سے بھی ڈرتے ہیں کہ ہماری سیدھی سیدھی کو لے کے جاتا ہے، ہم تو موٹر سائیکل والے چاچے کے بیٹے سے بھی ڈرتے ہیں کہ ہماری بچی کو آگے بٹھا کر نرسری میں داخل کرا کے آتا ہے، ہمیں تو دہی بڑے بیچنے والے سے بھی ڈر لگتا ہے، اسکول کے دروازے پہ سموسے لگانے پاپڑی چاٹ لگانے والے سے بھی ڈر لگتا ہے، اور تو اور ہمیں تو میرے